محترم اور محتشم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے آس پاس ہم نے بہت برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں جو پہلی آیت طیبہ ہے، اس آیت طیبہ میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم الشان معجزے کا ذکر فرمایا۔ اور معجزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو عادتاً اور عقلاً محال ہو، جسے ذہنی طور پر سمجھنا اور عقل کے اعتبار سے جانچنا ناممکن ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ کلام مجید فرقان حمید میں جہاں محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بابرکت معجزے کا ذکر ہے، وہاں آیت طیبہ کا آغاز ہے سبحان سے۔ بڑی پاک ہے وہ ذات، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، بڑی عظمتوں والی ہے وہ ذات۔ الذی بارکنا، الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ معراج کا جو واقعہ ہے یا سفر جو معراج ہے، سفر معراج دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک سفر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور دوسرا سفر مسجد اقصی سے آسمانی دنیا پھر لامکاں تک ہے۔ سیدنا خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سفر کو ذہنی اعتبار سے سمجھنے کے لیے تین حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو یہ ذہن کے ذرا مزید قریب ہو جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سفر کا پہلا حصہ ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک سفر کا دوسرا حصہ ہے، اور آسمانوں سے مقام قاب قوسین تک یہ سفر کا تیسرا حصہ ہے۔ فرمایا سفر کے پہلے حصے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ بولیے شاباش۔ سفر کے پہلے حصے کو اسرا کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں سفر کے دوسرے حصے کو معراج کہتے ہیں، اور سفر کے تیسرے حصے کو اعراج کہتے ہیں۔ سیدنا خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر معراج کی ان تین حصوں میں تقسیم فرمائی۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ اسرا ہے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسرا، مسجد اقصی سے آسمانی دنیا تک کا سفر یہ معراج ہے، اور آسمانوں سے مقام قاب قوسین کا سفر یہ اعراج ہے۔ کلام مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ کا آغاز لفظ سبحان سے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک اور بلند اور بالا عظمتوں والا ہے، اور محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے پر طعن کرنے والوں کو آیت طیبہ کے پہلے لفظ سے ہی جواب دے دیا گیا۔ ارشاد فرمایا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ ہمارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے میں نے آسمانی دنیا کا سفر طے کیا، آسمانوں سے میں لامکاں پر گیا،
یہ سب کا سب ہمارا محبوب کا یہ اعلان کرنا یہ ان کے اپنے پاس کی جانب سے نہیں ہے، یہ خود اعلان نہیں کر رہے، وہ اپنا کمال نہیں بتا رہے، بلکہ وہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العالمین کی شان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب بڑی برکتوں والا ہے کہ جس نے رات کے مختصر سے حصے میں لاکھوں سال کا سفر لمحہ طے ہونے سے پہلے مجھے کروا دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رب نے فرمایا ہمارے محبوب کا یہ اعلان ان کی اپنی جانب سے نہیں، بلکہ یہ سفر کروانے والی وہ ذات ہے کہ جس ذات کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، جس ذات کے لیے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے۔ ایک عابد کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شخص نماز تہجد کے لیے بڑی جلدی میں جا رہا تھا، شیطان نے اسے روکا اور کہا یہ سوئی کا ناکہ ہے، بتاؤ اس سوئی کے ناکے سے کیا اونٹ گزارا جا سکتا ہے؟ کہا سوئی کے ناکے سے اونٹ کیسے گزر سکتا ہے؟ کہا اچھا اگر رب چاہے تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ کہا سوئی کا ناکہ اتنا سا ہے، سوئی کے ناکے سے اتنا بڑا بھاری بھرکم جانور کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ تو ذرا عقل والی بات کر، فہم و فراست والی بات کر، جو چیز ممکن ہی نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا کیسا ہے؟ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے جلدی سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عالم آیا، شیطان نے انسانی صورت میں اس سے بھی یہی سوال کیا کہ بتاؤ یہ سوئی کا ناکہ ہے، کیا اس سے بھاری بھرکم جانور گزارا جا سکتا ہے؟ کہا سوئی کے ناکے سے بھاری بھرکم جانور نہیں گزر سکتا۔ کہا اچھا اگر رب چاہے تو؟ کہا اگر رب چاہے تو ایک اونٹ کی کیا حیثیت ہے، رب چاہے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو سوئی کے ناکے سے گزار سکتا ہے، کیونکہ رب کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے۔ شیطان کہنے لگا تیرے علم نے تجھے بچا لیا، پتہ یہ چلا کہ جو صاحب علم لوگ ہیں، جو جاننے والے لوگ ہیں، ان جاننے والے لوگوں کے یہاں رب کے لیے کوئی بھی چیز محال نہیں ہے، وہ اپنے رب کی قدرت کو عظیم الشان مانتے ہیں، اپنے رب کی طاقت کو باکمال مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو جو معراج کا سفر کروایا، ہمارے محبوب نے ابھی جو باتیں بیان فرمائیں، اگر ہمارے محبوب اس سے بھی آگے کا بیان فرمائے تو ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں سمعنا واطعنا آمنا وصدقنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شان وراء الورا ہے، رب نے یہ ساری کی ساری عظمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، ہم سر جھکا کر آپ کی عظمتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ایک مومن بندے کی شان، یہ ہے بندہ مومن کی عظمت کہ وہ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات سے روگردانی نہیں کرتا، وہ اس سے آنکھیں نہیں چراتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ پتہ نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ کس طرح ہوا، کس دن ہوا، کس طرح محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عظیم الشان سفر پر تشریف لے گئے، پتہ نہیں معراج کا واقعہ جسمانی ہوا یا روحانی ہوا۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس با کمال سفر پر اعتراض کرنے والوں کو رب العالمین نے اپنے مبارک کلام پاک کی آیت طیبہ کے پہلے لفظ سے جواب دیا۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ الذی کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں وہ ذات، الذی اس میں موصول ہے، اور الذی کسی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر لفظ الذی اس پاک پروردگار کے لیے ہے کہ جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ اسی طرح الذی کے آگے جو لفظ عبد ہی، یہ لفظ عبد
ہر شخص کے لیے کہا جاتا ہے. ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہے. عبد کی جمع عباد آتی ہے، یعنی ہر شخص رب کا غلام ہے، ہر شخص رب کا بندہ ہے. لیکن فرمایا اس آیت طیبہ میں عبد کے ساتھ ہی ضمیر کا بھی ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ عبد ہونے کا دعویٰ تو ہر کسی کا ہے. ہر شخص کہتا ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، لیکن بندگی جس کی قبول ہوئی ہے، رب العالمین نے اپنے خاص بندے کے مقام پر جس شخصیت کو فائز فرمایا ہے، وہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اور علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ عبد کی 3 قسمیں ہیں. عبد کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم میں ہر وہ شخص شامل ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہو یا چاہے وہ گناہگار نہ ہو. پہلی قسم میں ہر بندہ شامل ہے. اور فرماتے ہیں دوسری قسم عبد عابق کی ہے. عابق کے معنی عربی زبان میں کہتے ہیں بھاگے ہوئے شخص کو، اور عبد عابق سے مراد وہ غلام جو بھاگا ہوا ہو. کہا بھاگے ہوئے غلاموں میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا قبول نہیں کیا، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، اور وہ رب کی وحدانیت کا انکار کر بیٹھے. گویا وہ بھاگے ہوئے غلام ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور شان کو تسلیم نہیں کرتے. اور فرماتے ہیں تیسرے ہیں عبد معزون. عبد معزون عربی زبان میں اس غلام کو کہا جاتا ہے کہ جس غلام کو آقا نے اجازت دی ہوئی ہو کہ تو میری جانب سے لین دین کر سکتا ہے، تو میری جانب سے خرید و فروخت کر سکتا ہے، میری طرف سے اگر تجھے کسی بات کو آرڈر لینا، تجھے کسی بات کا آرڈر دینا مقصود ہو، تو میں نے تجھے ہر معاملے کی اجازت دی ہوئی ہے. اگرچہ آقا میں ہوں لیکن تجھے ہر معاملے کی اجازت ہے، تو جس طرح چاہے لین دین کر سکتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو عبد معزون ہے وہ انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجازت دی. اور ان اجازتوں کی وجہ سے جب یہ اجازتیں سیدنا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہیں تو پھر سیدنا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. ایک بڑا مبارک شعر ہے جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس شعر میں یہ ہے، آپ فرماتے ہیں قف علی بابنا عند ضیق المناہج تفز بعلی القدر منزل معارج الم تر ان اللہ اسبغ علینا نعمتا وولانا قضاء الحوائج. سیدنا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا و ما فیہا کے سارے دروازے تیرے لیے بند ہو جائیں تو ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جانا، ہمارا دروازہ تجھے کھلا ہوا ملے گا. کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظمتیں عطا کی ہیں. وَوَلَّانَا قَضَاءَ الْحَوَائِجِ، اور رب نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، ہماری یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ہم اللہ کی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں. ہمارے رب کے بندے ہم سے جو حاجتیں طلب کریں ہم ان حاجتوں کو پورا کرنے والے ہوں. رب کی جانب سے اجازت دی گئی. اور ان عباد معزونہ میں جو سب سے بڑی شان والے ہیں، جو سب سے بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، جو سب سے اونچی شخصیت ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ جن کی معزونیت کا عالم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کہ بتایا آپ کو میں نے تعریف میں کہ آقا عبد معزون کو یہ کہہ چکا ہوتا ہے کہ تیرا لینا دینا میرا لینا دینا ہے، تیری خرید و فروخت میری خرید و فروخت ہے. لین دین کرنے والوں کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس شخص پر میرا اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ تم اس سے لین دین کرتے ہوئے کسی بھی طرح کے تعامل کا شکار نہیں ہونا،
کسی بھی طرح تم شش و پنج میں مبتلا نہیں ہونا. تم ایسے سمجھنا کہ گویا تم مجھ سے لین دین کر رہے ہو, گویا تم مجھ سے ڈیلنگ کر رہے ہو, کیونکہ مجھے اس پر پورا اعتماد ہے. میں نے سارے کے سارے اختیارات اسے دیے ہوئے ہیں, بلا تمثیل بلا تشبیہ. رب نے دنیا والوں کو بتایا ہوا ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب جب آپ کافروں کی طرف وہ کنکریاں وہ مٹی پھینک رہے تھے تو وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ رب پھینک رہا تھا. اس عبد معزونیت کا عالم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ وہی کہتے ہیں کہ جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہاں معزونیت کی انتہا اس طرح ہوئی کہ رب فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ ہمارے اتنے قریب ہیں, یہ ہمارے اتنے پیارے ہیں کہ جو ان کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہیں فرمایا جاتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرنے والا ہوگا. الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اسرا ویسے ہی رات میں سیر کرنے کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر لفظ اسرا کے ساتھ لیلن بھی ذکر کیا گیا. اسرا کے معنی ہے رات میں کسی کو لے جانا. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے رب فرماتا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِهِ, اے موسیٰ آپ رات میں میرے بندوں کو لے کر جائیں. فرعون کے شر سے بچنے کے لیے آپ راتوں رات اس کے شہر سے اس کی سلطنت سے نکل جائیں. اور یہاں پر اسرا کے ساتھ لفظ لیل بھی ذکر کیا جا رہا ہے. جب مفسرین سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اسرا کے ساتھ لفظ لیل یہ بتاتا ہے کہ اس طویل عرصے کے سفر میں پوری رات خرچ نہیں ہوئی, رات کا 1/3 حصہ بھی خرچ نہیں ہوا, رات کی 1 گھڑی بھی خرچ نہیں ہوئی, بلکہ یہ سفر اتنی تیزی سے ہوا کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے بھی جاتے ہیں, واپس بھی تشریف لے آتے ہیں, اور جس مبارک بستر سے محبوب کریم علیہ السلام اٹھ کر تشریف لے کر گئے تھے آپ واپس بھی تشریف لے آئے, اور بستر ابھی تک گرم ہے, دروازے کی کنڈی بھی حرکت کر رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ لاکھوں سال کا سفر لمحے سے پہلے طے اس طرح ہوا کہ نظام کائنات جو چل رہا ہے وہ نظام کائنات چل رہا ہے جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے. محبوب کریم علیہ السلام اس کائنات میں روح کی حیثیت رکھتے ہیں, اور کائنات کا نظام حضور نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے چل رہا ہے. جب یہ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات سے نکل کر لامکان میں تشریف لے جاتے ہیں تو پھر نظام کائنات رک جاتا ہے, اور پھر واپس تشریف لے آتے ہیں تو نظام کائنات دوبارہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی تشریف لے کر گئے. یہاں پر یہ کہا گیا کہ رب العالمین نے کلام مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ میں صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر کیا. بظاہر اس سے آگے کے سفر کے جو واقعات ہیں وہ بیان نہیں کیے گئے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جن لوگوں کے سامنے بیان ہو رہا تھا ان لوگوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی, اور وہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس باکمال اعلان کے جواب میں اعتراضات کرنے والے تھے. ان کے اعتراضات کیا تھے؟ انہوں نے جب یہ سنا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی گئے, مسجد اقصی سے آسمانی دنیا کی سیر پر گئے, وہاں سے لامکان تشریف لے گئے, کہنے لگے کہ آسمان تو ہم نے نہیں دیکھا, لامکان تو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن مسجد اقصی ہم نے دیکھی ہوئی ہے. اور ان لوگوں کو یہ بھی یقین تھا
کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی سفر ہوئے وہ سارے کے سارے سفر کہاں پر ہوئے یہ ہمیں معلوم ہے. اور وہ کہنے لگے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے. اب جب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے، وہاں سے لامکاں گئے، تو آسمان اور لامکاں تو ہم نے نہیں دیکھا، مسجد اقصیٰ ہم نے دیکھی ہوئی ہے. آج ان کے اس اعلان پر ان کے چاہنے والوں کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کے خیالات میں، ان کے دماغوں میں سوالات کر کے ہم ایسے وسوسے داخل کریں گے کہ آخر کار ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ان سے دور ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تو محترم اور پیارے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، ابو جہل کہنے لگتا ہے تم بڑے فراست والے ہو، تم بڑے دانا آدمی ہو، بتاؤ ذرا اگر کوئی شخص یہ اعلان کرے کہ وہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آ گیا، کیا تم اس کی بات مانو گے؟ اب مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اس دور میں بعض لوگوں کے مطابق 3 مہینے کی مسافت پر تھا، بعض نے 1 مہینے کی مسافت بتائی ہے. تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو کہا 1 ماہ کی مسافت میں ایک جانب کا سفر طے ہوگا، پھر واپس آنا الگ ہے. یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا جاتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کہنے والا کون ہے، یہ کہہ کون رہا ہے؟ کہا تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح کہتے ہیں. کہا بات سنو، ابھی حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا اعلان فرمایا ہے، اگر میرے محبوب اس سے بھی آگے کی بات کریں تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے صاحب ایمان آدمی کی شخصیت کہ وہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو اس طرح تسلیم کرتا ہے. وہاں دلائل، وہاں حجتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہاں پر کافروں نے کہا آج ان کے اس واقعے پر کراس کوشچن کیے جائیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے. کہنے لگے ذرا بتائیں مسجد الاقصیٰ کا نقشہ کیسا ہے، وہاں کی حیت کیسی ہے، وہاں کے در و دیوار کیسے ہیں؟ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. ایسے میں محترم و پیارے بھائیوں، ہوا یہ ایک مثال کے ساتھ سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو سمجھایا. کوئی شخص کسی مقام پر زندگی میں ایک مرتبہ گیا ہو اور پھر وہ وہاں سے واپس آنے کے بعد لوگوں کو یہ بتائے کہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا. اب لوگ اس سے پوچھیں کہ بتائیں آپ فلاں جگہ پر گئے تھے تو وہاں کی حیت کیسی ہے، وہاں کا نقش و نگار کیسا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں زندگی میں دوسری مرتبہ آج اس مسجد میں آیا، میں کسی کو جا کر بتاؤں کہ میں جامع مسجد یاسین آباد گیا، سوال کرنے والا پوچھے بتائیں جامع مسجد یاسین آباد کا محراب کیسا بنا ہوا ہے، وہاں پر جو دائیں طرف کی دیوار ہے اس دیوار پر کیا لکھا ہے، بائیں طرف کی دیوار پر کیا لکھا ہے، اس مسجد کے دروازے کس رنگ کے ہیں، اس مسجد میں جو ٹائل لگے ہوئے ہیں وہ کس نقش و نگار کے ہیں. تو میں کہوں گا کہ میں بیان کرنے گیا تھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ میرا وہاں قیام رہا اور پھر میں واپس آ گیا، ساری چیزیں نہیں دیکھ سکا، لیکن اتنا یقین کرو کہ میں وہاں پر گیا تھا. سامنے والا شخص کہے نہیں آپ نے یہ غلط بیانی سے کام لیا، آپ اگر گئے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ اس کا نقش و نگار کیسا ہے، وہاں دائیں بائیں کیا لکھا ہے، اس کے ٹائلز پر کیسے نقش کے رنگ بنے ہوئے ہیں. میں کہوں گا بھائی میں گیا، بیان کرنے گیا اور کر کے واپس آ گیا، نقش و نگار دیکھنے نہیں گیا. لیکن یہاں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جب مسجد اقصیٰ کی حیت کے متعلق سوال ہوتا ہے، جب نقشے کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے وہاں کا نقش و نگار کیسا ہے، اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیتے چلے جا رہے ہیں، ہر سوال کا جواب دیتے چلے جا رہے ہیں. اور رب اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو اس طرح ظاہر فرماتا ہے کہ کہا کہ مسجد اقصیٰ کو
بیت المقدس سے اٹھا کر مکہ مکرمہ لایا گیا. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نگاہوں کے سامنے مسجد اقصی کو رکھ دیا گیا اور کہا گیا محبوب دیکھتے جائیں اور ان کافروں کو جواب دیتے چلے جائیں. حضور دیکھتے چلے جاتے تھے اور کافروں کو جواب دیتے چلے جاتے تھے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. محترم اور پیارے بھائیوں، اب جب مسجد کے نقش و نگار کے حوالے سے سوالات ہو گئے، قیصر روم کا دربار ایک موقع پر لگا ہوا تھا. وہاں پر قریش مکہ اور ان کے نمائندے بھی موجود تھے، مسلمانوں کے نمائندے بھی تھے، اور وہاں عیسائیوں کے نمائندے بھی موجود تھے. قیصر روم مسلمانوں پر نرمی برت رہا تھا، مسلمانوں سے ہلکے انداز میں پیش آ رہا تھا. ایسے میں کافروں کی طرف سے جو نمائندہ تھا اس نے مسلمانوں پر مختلف طرح کے اعتراضات کیے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. حضور کے نمائندے بن کر وہ اس کے دربار میں موجود تھے. کہا وہاں کافروں نے سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف طرح کے سوالات کیے کہ تاکہ بادشاہ کو مسلمانوں سے متنفر کیا جا سکے. کہا سوال پر سوال ہوتا رہا، سیدنا دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوابات دیتے رہے. ایسے میں ایک سوال یہ ہوا کافروں کی طرف سے. بادشاہ کو کہا گیا ہے بادشاہ تم سمجھدار آدمی ہو، تم بڑے عقل و فراست والے ہو، بتاؤ ذرا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی گیا اور پھر واپس بھی آ گیا، رات بھی ختم نہیں ہوئی. بادشاہ سے کہا کیا تم اس بات کو مانو گے؟ بادشاہ نے کہا اس کہنے کے پیچھے، اس سوال کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ کہا ان کے نبی ایسا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں مقام سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی گیا. کہا بادشاہ کے دربار میں ایک پادری موجود تھا، اس پادری کی ڈیوٹی بیت المقدس کی تھی. وہ پادری بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا کہنا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جس تاریخ کے متعلق یہ شخص بات کر رہا ہے میری ڈیوٹی مسجد الاقصی پر ہے، اور مسجد اقصی میں میری ڈیوٹی یہ ہے کہ رات جب ہو جاتی ہے تو میں مسجد کے سارے دروازے بند کرتا ہوں اور پھر اپنے دولت قدے پر آرام کے لیے جاتا ہوں، پھر صبح آ کر میں دروازے کھولتا ہوں. کہا اس رات میں نے دروازے بند کیے، سارے دروازے بند کر دیے. ایک دروازہ ایسا تھا جو بند نہیں ہو رہا تھا. بہت کوشش کی، میں نے اس دروازے کے ماہر کاریگر جو تھے ان کو بھی بلوایا، انہوں نے بھی کوشش کی، اور پھر آخرکار نتیجہ یہ نکالا کہ شاید عمارت اوپر سے تھوڑی نیچے سرک گئی ہے جس کی وجہ سے دروازہ جام ہو گیا ہے. ابھی رات کے اس پہر میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح کو دیکھیں گے. کہا وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا. میں نے بھی مجبوری میں دروازہ کھلا چھوڑ دیا. کہا صبح جب میں آیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ اس دروازے کے قریب کسی سواری کے بندنے کے نشانات ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رات کے کسی حصے میں بہت بڑی تعداد میں مسجد اقصی میں ہلچل ہوئی ہو، کوئی یہاں پر چہل پہل لگی ہو. کہا میں نے جب سواری بندنے کا نشان دیکھا تو وہ نشان اتنا نورانی تھا کہ پھر میں نے یہ یقین کر لیا کہ ہو نہ ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزری رات مسجد الاقصی کی زیارت کے لیے تشریف لائے تھے، اور یہاں پر جو بڑی تعداد میں چہل پہل ہوئی، میرے ایمان نے یہ گواہی دی کہ اس نبی آخر الزمان سے ملاقات کے لیے شاید پچھلے انبیاء بھی اس مسجد میں آئے ہوں. کہا اب کی بار جب ہم نے دروازہ دیکھا تو دروازہ بڑی آسانی سے بند بھی ہو جاتا تھا اور کھل بھی جاتا تھا. دروازے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں تھی. یہ وہ گواہی تھی جو قیصر روم کے دربار میں اس شخص نے دی کہ جو عیسائیوں کا پادری تھا، اور اس نے وہاں پر کافروں کو لاجواب کیا. محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد اقصی کی حیت اور کیفیت بیان کر دیتے ہیں، اب کافروں کی جانب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کے بارے میں تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے کوئی معلومات دے دی ہو، ذرا بتائیں
مسجد اقصی جانے کے لیے آپ نے زمینی سفر طے کیا ہوگا، آپ جس راستے سے گئے اور واپس آئے، ذرا اس راستے کی نشانیاں بیان کریں۔ آپ نے آتے جاتے میں کیا کیا دیکھا؟ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واپس آتے ہوئے میں نے قافلہ دیکھا، جس قافلے کے لوگ مکہ المکرمہ آ رہے ہیں، اور اس قافلے کے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس قافلے کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا۔ میں وہاں سے گزرا اور اس قافلے کے لوگوں کو سلام کیا تو قافلے والوں نے یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اب وہ قافلے والے وہاں سے چل پڑے ہیں اور غروب ہوتے ہی وہ قافلہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائے گا۔ اس قافلے کی نشانی یہ ہے کہ 2 گہرے رنگ کے اونٹ اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں۔ کافر دوڑ لگاتے ہیں مکہ المکرمہ کی باؤنڈری کی طرف، سرحد کے پار گئے، انتظار کرتے رہ گئے غروب آفتاب ہو اور شاید وہ قافلہ نہ آئے اور ہم مسلمانوں کو وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے غروب ہوتا ہے، چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں، خوشی میں چلانے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا کہ غروب و آفتاب تک ایک قافلہ پہنچ جائے گا، دیکھو غروب ہو گیا، قافلہ نہیں آیا۔ کہا پیچھے سے کسی نے آواز دی، اس جانب سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، ذرا اس جانب دیکھو، جو قافلہ بتایا گیا تھا وہ دور سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کافروں نے بہت زیادہ کیے، آخرکار لاجواب ہوئے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیسی برکتیں؟ فرمایا کہ جب دائیں بائیں کی برکتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہا جہاں دائیں بائیں برکتیں ہوں گی وہاں درمیان میں بھی برکتیں ہوں گی، کہا جہاں ارد گرد برکتیں ہیں وہاں درمیان میں بھی برکتیں ہیں، اور برکتوں کی بارش پھر اس کے بعد مزید یہ ہوئی کہ صاحب البرکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں جلوہ افروز ہو گئے۔ نماز اقصی میں تھا یہی صرف بیان معنی اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کہا کہ عباد جو ہیں، عباد اللہ کے بندے جو ہیں، ان بندوں کے کچھ سردار رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، ان سرداروں کی جو پہلی صف ہے اس صف میں انبیاء اکرام علیہ السلام شامل ہیں کہ یہ پوری کی پوری مخلوق کے سردار ہیں۔ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں یہ ساری کی ساری مخلوقات کے سردار ہیں، اور پھر ان سرداروں کے جو سردار ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی صرف بیان معنی اول آخر، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ رب فرماتا ہے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ عرض کی گئی مالک و مولا کون؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں ہوا کی ضمیر کا مرجع رب کی ذات بھی ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی ذات بھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا هو الاول، رب سب سے پہلے ہے، رب سب سے آخر تک ہے، رب ظاہر ہے، رب باطن ہے۔ اور کہا محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ایسے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، رب نے سب چیزوں سے پہلے میرے مبارک نور کو پیدا کیا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام رب کے حضور عرض کرتے ہیں مالک مولا یہ فرشتے میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور میرے سامنے نہیں آتے، یہ مجھے دیکھیں تو میں بھی ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا اے آدم یہ فرشتے تمہاری پشت میں چمکنے والے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں، اب تمہاری پشت سے اپنے محبوب کا نور نکال کر میں تمہاری پیشانی پر رکھ دیتا ہوں۔ کہا جیسے ہی نور محمدی پشت آدم سے نکال کر
سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پیشانی پر رکھ دیا گیا، تو اب فرشتے ہر لمحہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے حاضر رہتے تھے۔ اور ابلیس کا ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہونا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو سجدہ تھا، مفسرین فرماتے ہیں حقیقت میں وہ سجدہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک نور کو تھا۔ وہ نور جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا، کہا رب العالمین سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے ادب کو معاف نہیں کرتا۔ نور محمدی کی تعظیم کا انکار کرنے کی وجہ سے شیطان ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہاں پر قابل عبرت مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان، حضور کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک انچی ٹیپ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، گویا اتنا ملا تو اتنا نہیں ملا، یہ ملا تو یہ نہیں ملا، یوں بیان کر سکتے ہیں یوں نہیں کر سکتے۔ صدیوں پرانے بزرگ ہیں سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے گویا کوئی پوچھتا ہے اے امام آپ بتائیے حضور کی شان کس طرح بیان کرنی چاہیے؟ فرماتے ہیں ایک قاعدہ، ایک اصول اپنے ذہنوں میں رکھ لو۔ عرض کی وہ کیا؟ فرمایا دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی قدرہ ما شئت من عظم۔ کہا صرف ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ جو نصارہ نے اپنے وہ بات نہیں کرنی۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب کا بیٹا قرار دے دیا۔ حضور کے بارے میں یہ بات نہیں کہنی، کو رب نہیں کہنا اور رب کا بیٹا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں تو حضور کی جو شان بیان کرنا چاہتا ہے کر دے، جب تو حضور کی شان بیان کرے گا اللہ تیری شان بلند و بالا کر دے گا۔ یہ ہے قاعدہ اور اصول۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب العالمین نے معراج کروائی۔ سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں معراج کے لیے جس دن کا انتخاب کیا گیا وہ دن ہے پیر کا دن، اور پیر کے دن کو عربی زبان میں یوم الاثنین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیں؟ یوم الاثنین، دوسرا دن۔ عربی زبان میں کہتے ہیں یوم الاثنین اور فارسی میں کہتے ہیں دوشنبہ۔ کہا کہ پیر کے دن کا انتخاب اس لیے ہوا، ہر معاملے میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے واقعات میں پیر کے دن کا انتخاب کیا گیا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری دنیا میں ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، ہجرت کے لیے انتخاب پیر کے دن کا ہوا، معراج کے لیے انتخاب بھی پیر کا دن کا ہوا۔ فرمایا اس لیے کہ کہا گیا یوم الاثنین، یہ دوسرا دن ہے۔ کہا پیر کے دن کا انتخاب کر کے رب نے یہ بتایا کہ یہ دن یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے درجے والے ہیں۔ کہا دوسرے درجے والے سے کیا مراد ہے؟ کہا سب سے بڑھ کر بلند اور بالا درجہ رب کا ہے، اور رب کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مقام اور مرتبہ ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، کہ رب کے بعد سب کچھ حضور نبی پاک علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا انتخاب ہوا رجب المرجب کے مہینے کا، کہ رجب المرجب کا مہینہ اسلامی سال کا سب سے درمیانی مہینہ ہے، اور فرمایا کہ درمیان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ محبوب کریم علیہ السلام کو جو امت عطا کی گئی ہے وہ بھی امت وسط ہے، درمیانی امت ہے۔ اور کہا انتخاب ہوا 27 تاریخ کا، تو 27 تاریخ کا انتخاب اس لیے ہوا کہ اس رات میں چاند بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز نہیں جاگ رہی ہوتی۔ رات کا انتخاب ہوا، دن کا نہیں ہوا، کہ سارے کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، آنکھیں بند ہوں، کیونکہ کسی نظر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آج حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سارے کے سارے جلووں کے ساتھ موجود ہے، اور کوئی بھی نظر اس حقیقت محمدیہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اسی لیے رات کا انتخاب کیا گیا۔
محبوب کریم علیہ السلام کی حقیقت سے کوئی بھی شخص واقف نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ 70,000 پردوں میں رب نے اپنے محبوب کا جلوہ چھپا کر رکھا ہے۔ 70,000 پردوں میں محبوب کریم علیہ السلام کا جلوہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھ پاتے تھے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا چہرے کا وہ جلال تھا، وہ رعب تھا، وہ ہیبت تھی کہ ہماری نگاہیں فوراً جھک جایا کرتی تھی۔ 70,000 پردوں میں چھپے ہوئے جلوے کا یہ عالم ہے۔ تو پھر اس رات محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کی کسی کو طاقت نہیں تھی۔ رات کا انتخاب کیا گیا اور کہا ظاہری طور پر معراج کے سفر کی 4 حکمتیں نظر آتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام بھیجے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی اپنی امت کو یہ تعلیم فرماتے رہے، اے میرے امتیوں رب پر ایمان لے آؤ، رب کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کو مانو۔ امت پوچھتی تھی رب واجب الوجود ہے، رب موجود ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا انبیاء کہتے تھے ہمارا کلام ہوا رب سے وحی کے واسطے سے۔ کسی نبی نے کہا کہ ہمارا کلام رب سے پردے کے پیچھے سے ہوا، ہم نے رب کا کلام سنا، رب کی وحی ہم تک آئی، رب موجود ہے، رب پر ایمان لاؤ۔ کہا گواہی کی انتہا ہوتی ہے دیکھنے پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہا گواہی کی انتہا ہوتی ہے دیکھنے پر۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کھڑا ہو کر کہے فلاں جگہ پر فلاں واقعہ ہوا، پوچھے آپ کو کس نے بتایا؟ کہا میں نے فلاں سے سنا۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہا ہاں میں نے بھی اس واقعے کے بارے میں سنا ہے۔ تیسرا کہے میں نے بھی سنا، چوتھا کہے میں نے بھی سنا، پانچواں کہے میں نے بھی سنا، بہت سارے لوگ کہے ہم نے بھی سنا۔ آخر میں کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہو اور کہے کہ ان سب نے سنا ہے، میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اب گواہی پوری ہو گئی۔ کہا انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لاتے رہے، ہر ایک نبی نے یہ کہا رب پر ایمان لاؤ، ہم نے رب کا کلام سنا ہے، ہم پر وحی آئی ہے۔ کہا آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، معراج کا سفر مکمل کر کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پچھلے انبیاء کلام سن رہے تھے، میں رب کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اب گواہی پوری ہو گئی، اب گواہی پوری ہو گئی۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے بعد اب اس گواہی میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ کہا دوسری حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو جو کمالات، جو جو فضائل عطا فرمائے، انبیاء کو جو کچھ ملا، سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب نے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، سیدنا ادریس علیہ السلام کو رب نے بلندیاں عطا فرمائیں، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا لیا، سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ٹھہرایا، ہر نبی کو رب نے الگ الگ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ کہا جس نبی کو جو کچھ ملا وہ تمام کا تمام اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ایک رات میں اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ آسمانی دنیا کی سیر بھی ہوئی اور یہاں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہم کلام ہوتے ہیں اور وہاں رب العالمین کے محبوب جاتی ہوئی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں، وہاں جنت کا معائنہ بھی ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام دوزخ کا معائنہ بھی فرماتے ہیں۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر معراج، سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رب نے سفر معراج جو اپنے محبوب کو عطا کیا، اس کی تیسری حکمت مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی. اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی اور بدلے میں انہیں جنت عطا فرما دی. سودا ہو گیا. عطا بھی خود کیا ہے، جانیں دی بھی رب نے ہے، مال دیے بھی رب نے، اور پھر رب خود خریدار بھی بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سب کچھ اسی نے دیا اور پھر خود ہی فرماتا ہے کہ میں ہی خریدار بن گیا. فرمایا کہ یہ سودا ہو گیا رب کے درمیان اور اس کے بندوں کے درمیان، اور قیمت لگائی گئی جنت، اور مبی یعنی جو سودا ہے، جو مال خریدا گیا وہ مومنوں کی جانیں ہیں اور مومنوں کا مال ہے. کہا عام طور پر بازار میں کوئی سودا ہو تو وہ کسی نہ کسی معرفت سے ہوتا ہے. فلاں شخص فلاں سے کچھ چیز خریدنے کے لیے گیا تو پھر آپس میں دونوں لوگ ریفرنس نکالتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں. کہا ہاں اس کو تو میں بھی جانتا ہوں، میری اس سے سلام دعا ہے. وہ کہتا ہے ہاں میری اس سے بھی ہے، میں بھی اسے جانتا ہوں، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے. کہا یہاں پر بھی سودا ہوا، اور سودا ہوا حضور نبی پاک علیہ السلام کی معرفت سے. یہاں معرفت محبوب کریم علیہ السلام کی ہے، خریدار رب، بیچنے والے مومن، اور معرفت حضور نبی پاک علیہ السلام کی. کہا کہ جس کی معرفت سے سودا ہو، دنیا کا بھی قانون ہے کہ جس کی معرفت سے سودا ہو رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ مال بھی دیکھ لے اور قیمت بھی دیکھ لے، اور جو خریدار ہے اسے بھی دیکھے اور جو بیچنے والا ہے اسے بھی دیکھے. کہا یہاں محبوب کریم علیہ السلام کی معرفت سے سودا ہوا. حضور نبی پاک علیہ السلام کو رب نے معراج کی رات اپنا جلوہ دکھایا، بتایا اے محبوب تیرے پیاروں نے، تیرے غلاموں نے جو اپنی جانیں اور اپنا مال فروخت کیا ہے اس کا خریدار میں ہوں، اس کا خریدار میں ہوں. اور پھر قیمت دکھائی گئی، بتایا گیا محبوب ذرا یہ جنت دیکھو، تمہارے غلاموں نے جو اپنی جانیں اور اپنے مال بیچے، بدلے میں میں انہیں یہ والی جنت عطا فرمانے والا ہوں، بدلے میں انہیں یہ عطا فرمانے والا ہوں. مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں چوتھی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ جنت الفردوس میں، جنت کے طول و عرض میں محبوب کریم علیہ السلام جب معائنہ فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنت کے تمام دروازوں پر، جنت کی ہر دیوار پر، جنت کے تمام درختوں کے ہر پتے پر کلمہ طیبہ شریف تحریر ہے. کیا تحریر ہے بولیں؟ کلمہ طیبہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پیاری بات پچھلے دنوں میں نے سنی کلمہ طیبہ شریف کے حوالے سے. ارشاد فرمایا گیا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کلمہ شریف پڑھنے کی عادت بنائے، کلمہ طیبہ کا ورد اپنی زبان پر رکھے، اور پھر جب ایک شخص کلمہ شریف پڑھے تو دوسرا شخص اسے سن کر باواز بلند کلمہ شریف پڑھے. اس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کلمے کی تلقین کریں. کہا کہ اس طرح تلقین فائدہ یہ دے گی کہ جب وقت نزا ہوگا، جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوگا اور کوئی شخص اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوگا تو پھر جو اس دنیا سے جانے والا ہے اسے بھی ترغیب ملے گی اور اس کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. شریعت مطہرہ کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ دنیا سے جانے والے شخص کو یوں نہ کہا جائے کلمہ پڑھ، کہ نزا کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک کلمہ شریف کا انکار کر دے. کہا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ شریف کا باواز بلند ورد شروع کر دیا جائے تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے گا. کہا جنت میں ہر جگہ پر کلمہ طیبہ شریف تحریر ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی معراج مصطفیٰ منانے کی برکت سے کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، اور جنت میں جو کلمہ شریف کی جو مبارک عبارتیں لکھی ہوئی ہیں ان مبارک عبارتوں کا بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے دیدار کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. کہا جنت میں ہر جگہ پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. کہا کلمہ طیبہ ایک پیغام دے رہا ہے. پوچھا کیسا پیغام؟
کہا محبوب کریم علیہ السلام زمین پر رہتے ہوئے یہ اعلان فرما رہے تھے، بینا انا نائم اوتیت مفاتیح خزائن الارض، کہ لوگوں میں نے یہ دیکھا کہ میرے رب نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، واللہ معطی وانا قاسم، اور رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور تقسیم کیسی ہے؟ روایت میں آیا ایک شخص نیا مسلمان ہوا، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے کہ کسی نے جنگل بھر بکریوں کے الفاظ ہیں روایت میں، کہا کسی نے جنگل بھر بکریاں حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کی۔ کہا وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور کے دربار میں حاضر تھے، کہنے لگے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اب اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ عطا فرما دیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کی سب میں نے تجھے عطا کر دی، سب عطا کر دی۔ واپس جاتے ہیں اپنی قوم اپنے قبیلے کی طرف، کہتے ہیں لوگوں اس نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا یہ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں وہ سخاوت ہے، وہ کمال ہے، وہ بلندیاں ہیں کہ جو وہاں پر آتا ہے وہ سوال کرتا بھی نہیں ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام اسے اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر اس کے پاس گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی اولادوں کی شان یہ ہے کہ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ کو پتہ چلا کہ ایک شاعر آپ کی تعریف بیان کر رہا تھا، اور جو بادشاہ تھا، بادشاہ کو آپ کی تعریف سے بڑی کوفت ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرے شاہی مہمان بیٹھے ہیں، یہ میرے سامنے ان کی تعریف بیان کر رہا ہے اور ان لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ کہا بادشاہ نے شاعر کو پکڑوا کر جیل میں ڈلوا دیا۔ کسی نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ شاعر آپ کی تعریف بیان کر رہا تھا، بادشاہ نے اسے سزا دی ہے۔ آپ نے کہا یہ 12,000 درہم لے کر جاؤ۔ 12,000 درہم، 12,000 درہم سے مراد 12,000 سونے کے سکے۔ آپ نے فرمایا یہ 12,000 درہم لے کے جاؤ اور اس شاعر کو دے کر آؤ، کہو امام نے تحفہ بھجوایا ہے۔ یہ تحفہ لے کر وہ نمائندہ گیا، کہا امام نے تیرے لیے تحفہ بھجوایا ہے۔ شاعر درباری شاعر تھا، درباری شاعر بڑے مالدار ہوتے ہیں، بادشاہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے بادشاہ انہیں خوب نوازتا ہے۔ کہا درباری شاعر تھا، کہنے لگا میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، امام سے کہو اگر کچھ عطا فرمانا ہی چاہتے ہیں تو یہ عطا فرمائیں کہ جب محشر کا میدان ہو اور ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہوں تو پھر اس شفاعت جن کی جائے ان لوگوں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے۔ کہا وہ نمائندہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گیا، کہنے لگا یہ سکے اس نے واپس کر دیے ہیں۔ کہتا ہے اگر کچھ عطا فرمانا ہے تو یہ عطا فرمائے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہوں تو ان کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیجیے گا۔ کہا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسے کہو یہ بھی رکھے، کیونکہ ہمارے گھر کی یہ ریت نہیں ہے، ہم جب ایک بار دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ کہا اسے کہو یہ بھی رکھے اور اس کے علاوہ جو اس نے مانگا ہم نے اسے وہ بھی عطا فرما دیا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار کے جتنے بھی امام ہیں، سادات پاک کا جتنا بھی گھرانہ ہے، رب نے انہیں سخاوتوں کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں حج پر جا رہا ہوں، یہ تھوڑے سے پیسے ہیں آپ یہ رکھیں اور میں چلا جاؤں تو میرے پیچھے آپ کوئی اچھا سا گھر تلاش کر لیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو، یہ پیسے ہیں اس سے آپ گھر خرید لیں۔
حج سے واپسی پر میں اس گھر میں رہوں گا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے رقم لے لی، وہ واپس آیا۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے اچھا لگے تو میں نے تیرے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ کہا جنت میں؟ کہا ہاں۔ کہا جنت میں ایسا گھر خریدا ہے کہ جس کے پڑوس میں ایک جانب حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک جلوہ ہوگا، دوسری جانب میں ہمارے دادا جان سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہوں گے، تیسری جانب میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہوں گے، اور چوتھی جانب میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگر تجھے اچھا لگے تو وہ گھر لے لے۔ کہا بالکل میں وہ گھر لینے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا امام ایک بات ہے کہ جب کوئی سودا ہوتا ہے، جب کوئی پراپرٹی خریدی جاتی ہے تو کوئی کاغذی کارروائی ہوتی ہے، کچھ لکھ کر دیا جاتا ہے۔ امام ذرا مجھے لکھ کر دے دیں کہ میں نے جنت میں یہ گھر خرید لیا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ پر لکھ دیا۔ کاغذ لے کر جھومتا ہوا گھر پر گیا، اپنے گھر والوں کو کہا کہ اگر میری موت واقع ہو جائے تو یہ خط میرے ساتھ میری قبر میں دفن کر دینا۔ کہا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد بیمار پڑ گیا، انتقال کر گیا، اور انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا، اس کی قبر میں اس کے ساتھ یہ رخا رکھ دیا گیا۔ کہا کہ پھر جب اگلے دن لوگوں نے اس کی قبر کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو اندر رکھا تھا وہ قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ کہا لوگوں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، دیکھا ایک جانب تو وہی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر ہے، جب پلٹ کر دیکھا تو نورانی قلم سے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے پیارے بندے نے جو وعدہ اس بندے سے کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ سخاوت یہاں پر تمام ہے اہل بیت اطہار میں، پھر محبوب کریم علیہ السلام کی اپنی سخاوت کا عالم کیا ہوگا جب حضور سے نسبت رکھنے والے لوگ اتنے سخی ہیں۔ سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو ام المساکین کہا جاتا تھا، مسکینوں کی ماں۔ کہا ام المومنین کو ام المساکین اس لیے کہا جاتا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ کا معمول ایک ہی تھا کہ آپ کھانا بناتی رہتی تھیں اور مدینہ منورہ کے غرباء میں تقسیم کرتی رہتی تھیں۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی جو حضور سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام کی اپنی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ کہا محبوب فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ واللہ معطی وانا قاسم، رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ کہا جنت میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، محبوب کو دکھایا جاتا ہے۔ محبوب دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ یہ بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ چیز پیدا کی ہوئی اللہ کی ہے، محمد الرسول اللہ اس نے پیدا فرما کر اپنے محبوب کو بطور تحفہ عطا فرما دی ہے۔ محبوب آپ کا یہ اعلان صرف زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ رب نے جنت بھی آپ کو عطا فرما دی ہے، آسمانی خزانے بھی آپ کو عطا فرما دیے ہیں، اور آپ اب جسے چاہیں جنت عطا فرمائیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور پھر حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بولی میں ذرا آگے چل کر بات ہے، کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں قاب قوسین، اور رب العالمین نے اس مقام کی جو مثال ارشاد فرمایا کہ فاصلہ اتنا رہ گیا کہ جیسے قاب قوسین کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کہا عربی روایت میں اور عربی مقولوں میں قاب قوسین سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ قوسین سے مراد 2 کمان اور قاب سے مراد 1 تیر۔ کہا کہ جب پرانے عرب کے لوگ جب آپس میں ملتے تھے تو ملنے کے بعد وہ اپنی دونوں کمان ملا کر تیر چلاتے تھے،
اور تیر ایک چلایا جاتا تھا، کمانیں دو ہوتی تھیں. کہا وہ دونوں مل کر دو کمانوں سے ایک تیر چلا کر یہ بتاتے تھے کہ ہم دونوں اس طرح یکجا اور مجتمع ہیں کہ اس کی بات میری بات ہے، میری بات اس کی بات ہے، ہم دونوں کو کوئی آپس میں جدا نہیں کر سکتا. کہا رب نے قاب قوسین کی مثال دی، اس سے حقیقت حال کیا ہے رب ہی جانتا ہے. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر قاب قوسین کہہ کر رب نے یہ بتایا کہ محبوب کا کہنا میرا کہنا ہے، میرا کہنا محبوب کا کہنا ہے. اور محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کا جلوہ، رب کا دیدار کرتے ہیں. پھر جب واپس آتے ہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہ 50 نمازوں کا تحفہ زیادہ ہے، آپ کی امت یہ نمازیں ادا نہیں کر سکے گی. پھر ہر مرتبہ جا کر 5 نمازیں کم ہو رہی ہیں. وہ جو تفصیلی واقعہ ہے ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہے. سیدنا مفتی احمد یارقان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے وسیلے سے یہ نمازیں کم ہوئیں. لیکن اس میں ایک روحانی پہلو بھی ہے. پوچھا وہ پہلو کیا ہے؟ کہا طور پر جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گئے تھے تو چاہت کے باوجود رب کا دیدار نہیں ہو سکا تھا. رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ سامنے اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر آپ اس کی تجلی سہ لیں تو پھر عنقریب میں آپ کو اپنا دیدار عطا کروں گا. لیکن پھر آپ رب کا دیدار نہ کر سکے. کہا وہ اشتیاق، دیدار کی وہ طلب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس وقت بھی موجود تھی جب محبوب کریم علیہ السلام رب کو دیکھ کر آ رہے تھے. کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں براہ راست تو رب کو نہ دیکھ سکا، میں بار بار ان آنکھوں کو تو دیکھوں جو رب کا دیدار کر کے آ رہی ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے آتے ہیں. یہاں کسی نے بڑی کمال کی بات کہی. معراج کے موقع پر اور معراج کے واقعات میں اور حضور علیہ السلام کے شاندار معجزے میں جس طرح قدم قدم پر حضور کے فضائل اور کمالات اور برکات ہیں، انسان بیان کرتا چلا جائے. آپ یقین کریں کہ ابھی میں جتنی تیاری کر کے آیا تھا خاص طور پر اس تیاری میں سے ابھی 20% یا 25% حصہ میں بیان کیا ہے اور اختتامی وقت قریب آ گیا. اس کے علاوہ میری تیاری بھی محدود تھی. علماء نے اتنا لکھا ہے، اتنا معراج کے متعلق لکھا ہے کہ انسان پڑھتا چلا جائے حضور کی شان، حضور کی عظمت کی باتیں ختم ہوتی ہی نہیں ہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسا شخص یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. رضا نے بھی ختم سخن اسی پر کیا ہے جو بات امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی سمجھائی. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی ان کے در کے بکاری بن کر رہ جائیں. محترم و پیارے بھائیوں، بہت فتنے کا دور ہے. امام اہل سنت کے در کے غلام بن جائیں تو ایمان محفوظ رہے گا. آج ہر شخص اپنی بولی بول رہا ہے، ہر شخص نعوذ باللہ من ذالک نئی باتیں کرتا ہے. کوئی اہل بیت کو پڑھ جاتا ہے نعوذ باللہ، کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. در امام احمد رضا کو تھام لیجئے نعوذ باللہ من ذالک، ورنہ آگے آنے والا دور اور خطرناک ہے. یہ فتنوں کی بارشوں کا جو دور ہے اس میں امام احمد رضا کے در کے بھکاری بن جائیں. اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس علم آ جائے تو وہ علم انسان کو بعض اوقات ادھر ادھر لے جاتا ہے. لیکن اگر سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کا انسان ہو
تو پھر وہ راستہ بہکتا نہیں ہے. اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے مجدد دین و ملت ہیں, لیکن جب مدینہ طیبہ کے سفر سے واپسی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اے رضا مدینہ گیا تھا, مدینہ منورہ میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی گلیوں میں جو سگ تھے, جو وہاں کے کتے تھے, ان میں سے کسی کتے کے تو نے پاؤں چومے کہ وہ حضور کے در کی گلی کا کتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو احمد رضا کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی. کسی نے کتوں کے متعلق فتویٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ کتوں کے جھوٹے کے بارے میں کیا فتویٰ ہے, ان کا جھوٹا پاک ہے ناپاک, ان کے کیا احکامات ہیں. تو جواب میں جو آغاز کرتے ہیں جواب دینے کا, جواب کا آغاز ہوتا ہے قال کلب من کلاب باب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر جو کتے موجود ہیں ان میں سے ایک کتا جواب لکھ رہا ہے. یہ ہے امام اہل سنت, یہ ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہوئے ہم عشق و محبت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب کا عشق عطا کیا ہے, اپنے محبوب سے محبت عطا کی ہے, اور ایسی محبت عطا کی ہے. آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہہ رہے ہیں, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے بھکاری بن کر رہ جاؤ, ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا, کسی نے بڑی پیاری بات کہی, کہا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پر جانا, لامقام میں تشریف لے جانا, رب العالمین کا دیدار کرنا, جب محب محبوب کے پاس جاتا ہے یا محبوب محب کے پاس جاتا ہے تو پھر گفتگو کیا ہوتی ہے کہ محب محبوب سے یہ کہتا ہے کہ اب یہی رہنا ہے, کہیں نہیں جانا, تم نے میرے قریب ہی رہنا ہے, اب یہاں سے کہیں نہیں جانا. کہا کہ لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کے عین دربار میں حاضر ہونے کے باوجود واپس تشریف لے آتے ہیں اپنی امت کی خاطر, اپنی امت سے محبت کی خاطر. کہا محبوب کے معراج کے واقعے کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو کمالات کا مجموعہ ہے ہی, لیکن حضور کا معراج پر جانا زیادہ بڑا کمال ہے یا وہاں سے واپس تشریف لانا زیادہ بڑا کمال ہے کہ محب کے دربار میں حاضر ہونے کے باوجود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, چوتھے پارے کی جو آیت طیبہ ہے جو ہم محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مہینے میں سنتے ہیں, آخری بات کر رہا ہوں, اس میں ہم کیا سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر کیا تو حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد رب نے مومنوں کو احسان جتلایا, اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا. فرمایا وجہ یہ ہے رب نے دیگر نعمتیں بھی عطا کی, لیکن یہاں پر احسان اس لیے جتلایا کہ دنیاوی طور پر اگر مثال سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ کوئی شخص اگر کسی کو کچھ دینا چاہے تو وہ اپنا سب کچھ کسی کو دے سکتا ہے, جو کچھ اس کے پاس ہے سب دے دیتا ہے, لیکن کہا کہ اس کے باوجود دنیا میں بھی تم دیکھتے ہو کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا, کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا. کہا رب نے احسان جتلایا, کہا اے مومنو اللہ نے 2 بار تمہیں اپنا محبوب عطا کیا. ایک بار جب ہمارے محبوب ظاہری دنیا میں جلوہ فرما ہوئے ہمارے دربار میں حاضر تھے, وہاں سے ہم نے انہیں ظاہری دنیا میں بھیجا, اور دوسری بار معراج میں ہمارے محبوب ہمارے دربار میں حاضر ہو گئے, اس کے باوجود ہم نے اپنا محبوب تمہیں دوسری بار واپس عطا فرما دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ رب نے مومنوں کو اپنا محبوب عطا فرمایا. محترم پیارے بھائی, سب کچھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے, سب کا سب حضور کی وجہ سے ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. کہا کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے اور بعد
صرف بعد میں نہیں، اس سے پہلے بھی جس کو جو کچھ ملا ہے حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر محبوب کریم علیہ السلام نہ ہوتے تو کہا سیدنا ابراہیم بھی نہ ہوتے، کعبہ بھی نہ ہوتا، منہ بھی نہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منہ، لولاک والے لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں افلاک پیدا نہ کرتا۔ ایک اور حدیث پاک یوں مروی ہے، فرمایا کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقل مند اور دانا شخص وہ ہے کہ جو اس مختصر سی زندگی میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے عشق و محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا لے۔ چلتے چلتے آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کون کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بھی جو شب جمعہ گزرا ہے، جو پچھلی جمعے کی رات گزری ہے، رات 2 بجے ہمارے چچا جان مرحوم بالکل بغیر کسی طبیعت کی خرابی کے وہ اپنے بستر پر لیٹے ہیں آرام کے لیے۔ صبح وہ تہجد میں بیدار نہیں ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا ان کو، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ اگر انسان محبوب کریم علیہ السلام کی محبت میں اس دنیا سے جائے، ان کی عادت تھی، ہماری چچی جان یہ بتاتی ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح صلاۃ تنجینا یعنی درود تنجینا کی پڑھتے تھے، اور اس رات بھی آخری کلام ان کا وہی درود تنجینا تھا، اور یہی تسبیح پڑھ کر وہ سوئے اور صبح نہیں اٹھے۔ تو پھر یہ یقین ضرور ہے کہ وہ جو شاعر نے لکھا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوا شخص اگر اس دنیا سے چلا جائے، قبر میں جب فرشتے جلوہ دکھائیں گے اور پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو پھر جواب دے گا ان کے بارے میں کیا کہوں گا، ان کی محبت میں درود پڑھتے ہوئے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ عادت ہر چیز کی بنائیے، محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی عادت ہوگی تو وقت اخیر بھی اس درود پاک کا صدقہ ملے گا اور زبان پر جاری ہوگا۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو اس طرح سب سے اوپر رکھیے کہ اس محبت کے آگے پھر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اس محبت کے سامنے آنے کی کوشش کرے، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، خاندان کا کوئی فرد ہو، یہ کہہ لگے، اس کی زبان سے جاری ہو جائے کہ ساری کی ساری محبتیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام ہے، سب سے پہلے حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ اور اگر محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر لاکھ ٹکرے مارتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، کئی بار حج کر چکا ہو، نمازیں پڑھ پڑھ کر اگر پیشانی زخمی بھی کیوں نہ ہو گئی ہو، اگر محبوب کریم علیہ السلام کی شان حضور کی فضیلت کے معاملے پر اگر وہ 2 نمبری سے کام لیتا ہے، اگر وہ یہ شان اور فضیلت مقام اور مرتبہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیجئے، کیونکہ قبر میں رسول کریم علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام سے اس موقع پر محشر کے میدان میں جب زبانیں باہر آئی ہوئی ہوں گی پیاس سے، اس موقع پر حضور کی بارگاہ میں جام کوثر کا سوال کرنا ہے۔ جنت میں اگر داخلہ چاہیے تو وہ بھی حضور کی شفاعت سے ہوگا، تو سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے۔ جو محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کے آگے آئے، اسے سائڈ پر ہٹا کر کہہ دیجئے کہ میرا تو سب کچھ